ثانی کا یہ مہینہ جا رہا ہے جس مہینے میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غوث کیا ان کا مقام ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہ آپ نے فرمایا کہ جو ولی ہوگا اس کی گردن پر میرا پاؤں ہوگا۔ ان کا کیا ہی مقام تھا، ان کی شان تو ایک طرف آئے میں ان کے والدین کا واقعہ بیان کرتا چلوں کہ ان کے والدین کا مقام کیا تھا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے تو سفر پر جا رہے تھے تو رستے میں نہر گزر رہی تھی، تو نہر میں سیب پانی میں گزر رہا تھا، تو آپ کے والد نے وہ سیب اٹھایا اور سیب کھا لیا۔ جب سیب کھایا تو آپ کا دل میں خیال اٹھایا کہ یہ سیب جس مالک کا میں نے کھایا ہے، نہ میں نے اس سے پوچھا ہے، نہ اس کے میں نے پیسے ادا کیے ہیں، اور میں نے پوچھے بغیر سیب کھا لیا۔ آپ بڑے پریشان ہو گئے، آپ کا دل کو کچھ ہونے لگا، پریشان ہو گئے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے جو کسی کا ذرا سا بھی حق کھا لیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آج کل یہ وقت آ گیا ہے، لوگ اتنا لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں، اتنی جائیداد کھا جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ مر جانا ہے ایک نہ ایک دن، ختم تو ہو ہی جانا ہے۔ لیکن اگر تم کسی کے ساتھ اچھا کر جاتے ہو تو تمہارے جانے کے بعد تمہیں اچھے الفاظوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ جب تم کسی کے ساتھ برا کرتے ہو، کسی کا حق کھاتے ہو، تمہارے مرنے پر لوگ کہتے فائدہ کہ جانے کے بعد لوگ برا کہیں۔ ایسا عمل کرو کہ لوگ یاد کریں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم، آپ کے والد نے جب وہ سیب کھایا آپ کا دل بڑا پریشان ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں سوچ میں پڑ گئے یہ جہاں سے سیب آیا ہے میں اس آدمی کے پاس جاتا ہوں۔ آپ جس طرف سے سیب آ رہا تھا آپ اس طرف چل گئے، چلتے چلتے آپ نے دیکھتے کیا پہنچے تو دیکھا تو ایک باغ تھا، اس کے اوپر درخت لگا ہوا تھا سیب کا، اور اس ٹہنیاں جو تھی وہ نہر کے اوپر آ رہی تھی اور اس ٹہنیوں پر پھل لگا ہوا تھا۔ تو آپ کے ذہن میں آ گیا کہ ادھر سے ہی پھل گرا ہے اور یہ سیب کا ہی درخت ہے جو میں نے کھایا۔ آپ اس باغ کے مالک کا دروازہ کھٹکھٹایا تو مالک نکلے، تو آپ نے کہا کہ جناب آپ کا یہ درخت کا یہ سیب گرا تھا نہر میں اور میں کھا چکا ہوں، مجھے بھوک لگی تھی، پوچھا نہیں تھا، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، ہدیہ دے دیں، بتا دیں کہ وہ کتنا ہدیہ ہے اس سیب کا جو میں پوچھے بغیر کھا چکا ہوں۔ تو وہ جو مالک تھا وہ سمجھدار تھا، وہ بڑا حیران ہوا کہ یار جو بندہ ایک نہر میں جاتا سیب کھا کر اتنا پریشان ہو گیا ہے اور وہ میرے پاس آیا ہے ہدیے کا پوچھنے، تو وہ بندہ کتنا نیک ہوگا۔ اس مالک نے جب یہ دیکھا کہ یہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں، تو اس مالک نے کیا کہا کہ اللہ کے بندے اگر تو وہ سیب کی معافی ادا کرنا چاہتا ہے یا ہدیہ دینا چاہتا ہے تو پھر میرے گھر کا کام کر، اتنے دن تو میرے گھر میں میرا کام کرے گا تو میں تجھے معاف کروں گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے والد جو تھے، آپ پھر اس بندے کے گھر میں کام کرنے لگ گئے، جو گھر کا کام تھا وہ کروانے لگ گیا۔ آپ وہ مالک کام کرواتا تھا، جب وہ وقت پورا ہوا جس دن انہوں نے کہا اس دن میرا اتنے کام کر، اتنے دن میرا کام کر، پھر میں تجھے معاف کر دوں گا، تو آپ کے والد حضرت غوث اعظم کے والد نے جب وہ کام مکمل کر لیے، اتنے دن پورے ہو گئے، تو اجازت لینے گئے تو کہا جی مجھے اب اجازت ہے، اتنے دن میں نے آپ کے پاس کام کر لیا ہے۔ تو وہ مالک کہنے لگا ہاں اجازت ہے، پر ایک اور میری شرط ہے، اس کو پورا کر لو اور پھر تم چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا جی بتاؤ کیا شرط ہے؟ فرمایا میری ایک بیٹی ہے، وہ اندھی ہے، وہ گونگی ہے، اس کے 2 ہاتھ بھی نہیں، تو نے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے، شادی کرنی ہے۔ حضرت غوث اعظم کے والد جو تھے بڑے حیران ہو گئے کہ یار میں کیسے شادی کروں؟ تو آپ نے اب وہ معافی چاہنی تھی، وہ سیب جو کھایا تھا اس کی قیمت تو ادا کرنی تھی، آپ مان گئے۔ تو جب وہ نکاح ہوا، جب وہ قبول ہوا تو وہ مالک جو تھا اس نے بھیجا جاؤ جی چلے جاؤ اس گھر میں، وہاں میری وہ بیٹی ہے۔ تو جب آپ نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون؟ ایک بڑی
سریلی سی آواز آئی. آپ حیران ہو گئے کہ یہ تو کہہ رہا تھا میری بیٹی جو ہے وہ تو بول نہیں سکتی، گونگی ہے. تو جب وہ آپ کی بیوی نے آ کے دروازہ کھولا نا تو وہ بالکل خوبصورت لڑکی کھڑی تھی، جس کے ہاتھ بھی ٹھیک تھے، آنکھیں بھی ٹھیک تھی، زبان بھی ٹھیک تھی. آپ پریشان ہو گئے. آپ نے کہا تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی میں ہی آپ کی بیوی ہوں. تو وہ آپ کہنے لگے کہ تیرے والد نے تو بتایا تھا نہ تیری آنکھیں ہیں، نہ تیرے زبان ہے، نہ تیرے ہاتھ ہیں. تو وہ کہنے لگی بالکل صحیح فرمایا تھا کہ آج تک میری آنکھوں نے غیر محرم کی شکل نہیں دیکھی ہے، آج تک میری زبان نے کبھی کسی غیر محرم انسان سے بات نہیں کی، اس لیے میں گونگی ہوں. آج تک میرے ہاتھ کسی غیر محرم کے لیے آگے نہیں نکلے، اس لیے وہ بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. تو حضرات محترم خود اندازہ لگائیں، جن کی ماں ایسی ہو، جن کا باپ ایسا ہو، پھر آگے ان کی اولاد بھی غوث جیسی نکلتی ہے، پھر ان کی اولاد بھی شیخ عبد القادر جیسی نکلتی ہے. کہ جن کے والدین اتنے نیک ہوں تو اولاد تو پھر شیخ عبد القادر جیسی ہوگی نا. تو یہ ان کا والدین کا